بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل احسن لودھی۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے 5ویں ہجری میں ہونے والی غزوہ یعنی غزوہ احزاب کے بارے میں۔ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، یہ 5 ہجری میں پیش آئی۔ قبیلہ بنو نذیر جو مدینہ سے نکل کر خیبر میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم الشان سازش شروع کی۔ ان کے بڑے سرداروں میں سے کچھ سردار مکہ گئے اور قریش سے مل کر مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر ہمارا ساتھ دیتے ہو تو اسلام کا استحصال کیا جا سکتا ہے۔ قریش ان کی باتوں سے متفق ہو گئے اور فوراً تیار ہو گئے۔ قریش کے بعد یہ لوگ قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان کو بھی جنگ میں شرکت کی دعوت دی اور ان کو جنگ میں شرکت ہونے کے لیے لالچ دیا کہ خیبر کا نصف حصہ ہمیشہ دیا کریں گے۔ قبیلہ غطفان پہلے ہی سے تیار تھے اور انہوں نے نہ صرف بنو نذیر کی دعوت پر لبیک کہا بلکہ بنو اسد جو ان کا حلیف تھا انہیں بھی لکھ بھیجا کہ تم بھی اپنی فوجیں لے کر آؤ۔ بنو سلیم سے قریش کی رقابت تھی، اس کے تعلق سے قریش نے انہیں بھی ساتھ کر لیا۔ بنو سعد کا قبیلہ یہودیوں کا حلیف تھا، اس بنا پر انہیں بھی آمادہ کر لیا گیا۔ اس طرح سے تمام قبائل عرب سے لشکر گراں تیار ہو کر مدینے کی طرف بڑھے۔ ان کی تعداد لگ بھگ 10,000 کے قریب تھی اور اس لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ غطفان کی فوجیں عینہ بن حسن فرازی کی کمان میں تھیں جو عرب کا مشہور سردار تھا۔ بنو اسد کا قبیلہ طلحہ کی افسری میں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ انہی میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران سے تھے، اسی بنا پر وہ خندق کے طریقوں سے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مصلحت نہیں بلکہ ایک محفوظ مقام میں لشکر جمع کر کے خندق کھودی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ مدینے میں 3 جانی مقامات اور نخلستان کا سلسلہ جو شہر پناہ کا کام دیتا تھا، صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کے ساتھ شہر سے نکلے، اسی مقام میں خندق کی تیاری شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود قائم کر کے خندق کی گہرائی 5 گز رکھوائی۔ اس عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صلہ کی پہاڑی کو پشت بنا کر صف آرائی کی گئی، عورتوں کو محفوظ قلعوں میں بھیج دیا گیا۔ چونکہ بنو قریظہ کے حملوں کا خطرہ تھا، اس لیے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 آدمیوں کے ساتھ متعین کیے گئے تاکہ ان کی طرف سے حملہ نہ ہو پائے۔ بنو قریظہ کے یہودی اب تک ان لشکروں والوں سے الگ تھے۔ بنو نذیر نے انہیں ملانے کی بھرپور کوشش کی جس سے وہ مان گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ توڑ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، اس بات کی تحقیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب دونوں صحابی بنو قریظہ کے پاس گئے اور انہیں معاہدہ یاد دلایا تو انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور معاہدہ کیا چیز ہے۔ غرض بنو قریظہ نے اس بے شمار فوج میں اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح قریش، یہود اور قبائل عرب کی تعداد کم از کم 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 24,000 ہو گئی، جن میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ اس مارکے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: جبکہ دشمن اوپر کی طرف سے اور نشیب کی طرف سے آ پڑے اور جب آنکھیں ڈگنے لگیں اور کلیجے منہ میں آ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تب مسلمانوں کی جانچ کا وقت آیا اور بڑے زور کے زلزلے میں ڈال دیے گئے۔ مسلمانوں کی فوج میں منافقین بھی شامل تھے جو ظاہری طور پر مسلمان تھے، لیکن موسم کی سختی، متواتر واقعے نے ان کے پردے فاش کر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنی شروع کر دی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہم کو شہر میں واپس چلے جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح مذکور کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اور گھر کھلے پڑے نہیں بلکہ ان کا بھاگنا مقصود ہے۔ قریباً 1 ماہ تک اس سختی سے محاصرہ قائم رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر 3 دن فاقے گزر گئے۔ ایک دن صحابہ بے تاب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
اپنے شکم کھول کر دکھائے، پتھر بندھے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھولا تو ایک کے بجائے 2 پتھر تھے۔ معاصرین خندق عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دور سے تیر برساتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر دیں جو ان کے حملوں کا جواب دیتیں۔ پھر مشرکوں کی طرف سے حملہ کا انتظام کیا گیا۔ قریش کے مشہور جنرل ابو سفیان، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، زرار بن خطاب کا ایک دن مقرر ہوا۔ ہر جنرل اپنی باری کے دن پوری فوج کو لے کر لڑتا تھا، لیکن وہ خندق کو عبور نہیں کر سکے، صرف اور صرف باہر سے تیر برساتے رہے۔ اس طرح سے ان کو کامیابی نہیں مل سکی، اس لیے قرار پایا اب عام حملہ کیا جائے۔ تمام فوجیں یکجا ہوئیں، قبائل کے تمام سردار آگے تھے۔ وہ لوگ خندق کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ سب سے پہلے عرب کا مشہور بہادر عمرو بن عبدو نکلا اور پکارا، کون آتا ہے میرے مقابلے میں؟ حضرت علی نے اٹھ کر کہا، میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ عمرو نے پھر پکارا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اس بار بھی کسی طرف سے بھی جواب نہ آیا۔ پھر اس نے تیسری بار جب پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت دی۔ عمرو کا قول تھا کہ دنیا میں اگر مجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرے تو میں ایک ضرور قبول کروں گا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اسلام لا۔ عمرو نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری درخواست کی کہ لڑائی سے واپس چلے جا۔ کہا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ سے مار کا آ رہا ہو، مجھ سے لڑائی کر۔ تو عمرو فوراً گھوڑے سے اترا اور پہلی تلوار گھوڑے کے پاؤں میں ماری۔ پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا۔ پھر عمرو نے کہا کہ میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ پھر عمرو نے غصے سے آگے بڑھ کر تلواری وار کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر لگی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وار کیا، ان کی تلوار شانہ کاٹ کر نیچے اتر آئی۔ ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فتح کا اعلان کیا۔ عمرو کے بعد زرار اور جبیرہ نے حملہ کیا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بڑھا تو انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار کا تعاقب کیا۔ نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں جا گرا۔ صحابہ نے تیر مارنا شروع کیے۔ پھر اس نے کہا، اے مسلمانوں، میں شریفانہ موت چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی درخواست قبول کی اور اسے آسانی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لڑائی کا یہ دن بہت سخت تھا۔ کفار کی طرف سے تیر برسائے جا رہے تھے۔ یہ وہی دن تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ خواتین جس قلعے میں بند تھیں وہ بنو قریظہ کے آبادی سے متصل تھا۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر کہ تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس طرح ایک یہودی قلعے کی پھاٹک تک پہنچ گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا۔ خواتین کی حفاظت کے لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اطلاع دی اور کہا کہ اسے قتل کر دو، ورنہ یہ جا کر اپنے ساتھیوں کو بتا دے گا۔ حضرت حسان چونکہ معذور تھے، انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا کہ اگر میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ تو پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کا ایک حصہ اکھاڑ لیا اور یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ یہاں بھی کچھ فوج متعین ہے، اس لیے حملہ کرنے سے گریز کیا۔ چنانچہ اسی دوران ایک شخص نعیم بن مسعود بن عامر قبیلہ غطفان کے لشکر سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ کفار اور بنو قریظہ کو اس کے اسلام لانے کی خبر نہ تھی۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ میں بنو قریظہ اور لشکر کفار میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہوں۔ چنانچہ پہلے وہ بنو قریظہ کے پاس گئے، پھر ابو سفیان کے پاس، اور ایسی باتیں کہیں جس سے بنو قریظہ اور قریش میں نااتفاقی پیدا ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کفار حسب منشا کوئی جنگی حرکت کرنے سے باز رہے۔ جب محاصرے کو 27 روز گزر گئے تو ایک روز رات کو تیز ہوا چلی اور خیمے اکھڑ گئے
قرآن کریم میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس ہوا نے فوجوں سے بڑھ کر کام دیا، ڈیروں میں آگ لگ گئی۔ مشرکوں نے آگ کے بجھانے کو بدشگونی سمجھا اور راتوں رات اپنے خیمے اٹھا کر میدان سے فرار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو اس کی تصدیق کے لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ کفار کی لشکرگاہ خالی پڑی ہے اور وہ بھاگ گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ پھر مسلمان خوشی خوشی مدینے میں داخل ہوئے۔ گویا اس غزوہ میں کوئی زیادہ خون خرابہ نہ ہوا، یہ صرف اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش کا وقت تھا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے غزوہ احزاب کے اوپر معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔